برطانیہ میں جبری شادیوں کے اعداد و شمار میں سب سے بڑی تعداد میں شادیاں پاکستانیوں کی ہیں۔ صورتحال کو سمجھنے کے لیے اور حالات پر قابو پانے کے لیے برطانوی ہوم آفس ایک نئی اسٹریٹجی اپنا رہی ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور برطانیہ میں جبری شادی کا مسئلہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا بونڈائی بیچ کے حملہ آور کے پاسپورٹ سے متعلق انڈین حکام کا اہم بیان۔ انڈیا سے تازہ ترین تفصیلات پروگرام میں شامل ہوں گی۔ انڈیا میں بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار سے ایک مسلمان خاتون کے چہرے سے نقاب کھینچنے پر استعفے کا مطالبہ۔ ہم ہر تھوڑے دن بعد یہ کہانی سنتے ہیں کہ کسی کی زبردستی شادی ہوئی اور لڑکی شادی ہو کر باہر گئی اور پھر اسے مارا پیٹا گیا، اس کے ساتھ برا سلوک ہوا۔ یہ مسئلہ عرصے سے چلا آ رہا ہے اور اب برطانیہ میں ہوم آفس ایسی شادیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ایک نئے ٹول کا استعمال کرے گی تاکہ سمجھ سکیں کہ مسئلہ ہے کتنا بڑا اور اس کے حل کے لیے کن وسائل کی ضرورت ہے۔ BBC نیوز کی نتاشا ٹرنی کی رپورٹ تابندہ کوکب پیش کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں کچھ تفصیلات آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہیں۔ ایسی ہیلپ لائن پر ہر سال ایسے لوگوں کی سینکڑوں کالز موصول ہوتی ہیں جو جبری شادی کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ 21 سال کی عمر میں سارا کو، جو ان کا اصلی نام نہیں ہے، ان کی مرضی کے خلاف ایک ایسے شخص سے شادی پر مجبور کیا گیا جسے وہ جانتی بھی نہیں۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر اچھے خاندان میں تمہاری شادی ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خوش نہیں تھی لیکن میرے خاندان نے مجھے مجبور کیا۔ سارا پاکستان سے آنے کے بعد شوہر کے ساتھ رہنے لگی جس نے انہیں تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس نے میری گردن پکڑی، مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس نے 3-4 بار میرے سر کو ہٹ کیا۔ اگر چند سیکنڈ اور دبائے رکھتا تو میں مر گئی تھی۔ مجھے لگا میری آنکھیں باہر آ گئی ہیں، میرا سانس بند ہو گیا تھا۔ ڈربی شائر میں قائم چیریٹی کارما نروانا میں ایسی سٹوریز اکثر سنی جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ کافی حد تک چھپا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے تجربات کو پہچان نہیں پاتے، انہیں لگتا ہے کوئی امید نہیں ہے۔ حکومت کی ریسرچ بتاتی ہے کہ جبری شادیوں کا مسئلہ صرف کسی ایک کمیونٹی، ملک اور مذہب تک محدود نہیں ہے۔ اکثر مسائل چھپے ہوتے ہیں اور فیملی ممبرز کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ میں ایک نوکرانی لے آئی ہوں جو سارے کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے۔ ان کے خاندان کے لوگ انہیں کہتے تھے اسے باہر مت جانے دو، اسے ڈراؤ۔ برطانیہ میں 2014 میں جبری شادیوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور سزا پانے والوں کو 7 برس تک قید ہو سکتی ہے۔ گزشتہ برس 30 مقدمے چلے جن میں 16 میں سزا ہوئی۔ کارما نروانا چیریٹی جیسے اداروں کا خیال ہے کہ جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے، یہ اعداد و شمار اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہیلپ لائن کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور پولیس کے اعداد و شمار میں بہت فرق ہے۔ پچھلے برس کارما نروانا کو 620 ایسی کالز موصول ہوئیں جن میں جبری شادی کے حوالے سے مدد اور مشورے مانگے گئے۔ یہ ہوم آفس کے فورسڈ میرج یونٹ کو موصول ہونے والی کالز سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ نوٹنگم اور برمنگم یونیورسٹی کے پروفیسر ہوم آفس کے ساتھ مل کر اس بارے میں آگاہی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ فورسڈ میرج کا پہلا ڈیٹا ہوگا جسے ایک انالیسس میں شامل کیا جائے گا۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے کتنے لوگ متاثر ہیں، ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ پولیس اور CPS کے اقدامات سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ بنیادی ڈیٹا کے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنے لوگ شامل ہیں اور کیا پولیس کی مداخلت سے تبدیلی آ رہی ہے۔ اس نئے ڈیٹا کا حکومتی ڈیٹا سے موازنہ کیا جائے گا جو ہر سال اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرائل اگلے سال موسم بہار میں ممبر پارلیمنٹ ناز شاہ کے اقدامات کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے۔ تقریباً 35 برس پہلے مجھے اس کا تجربہ ہوا۔ یہ فیکٹ کہ یہ 35 برس بعد بھی جاری ہے بہت تشویش کی بات ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہماری حکومت اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فورسڈ میرج نہ پہلے صحیح تھی اور نہ اب صحیح ہے۔ ایک کلچرل چینج ضروری ہے۔ سارا اس ظالمانہ شادی کے بندھن سے نکل چکی ہیں۔ وہ ڈربی شائر میں اپنی زندگی کو پھر سے استوار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ ایک چھپا ہوا مسئلہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اپنے والدین کی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں۔ وہ اس صورتحال سے نکل ہی نہیں پاتے، بہت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔
برطانیہ میں خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ اور ان کے خلاف تشدد روکنے کے لیے تعینات وزیر جیس فلپس نے کہا ہے کہ حکومت اس نوعیت کے تشدد سے نمٹنے کے لیے قوانین میں تبدیلیاں متعارف کروا رہی ہے اور فرنٹ لائن عملے کے لیے واضح ہدایات جاری کر رہی ہے تاکہ وہ ان جرائم کو اس سنجیدگی کے ساتھ لیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ 2024 میں برطانوی حکومت کے فورسڈ میرج یونٹ نے جبری شادیوں کے 229 کیسز دیکھے جن کا تعلق 34 ممالک سے تھا۔ پاکستان تقریباً 45% کیسز کے ساتھ اس فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ متاثرین میں سے 55% سے زیادہ کی عمر 21 سال یا اس سے کم تھی۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سعیدہ اشرف جو برطانیہ میں شی وائز نامی چیریٹی کی CEO ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں یہ مسئلہ اتنا عام کیوں ہے؟ ویل ریلی یہ مسئلہ ہمارے کلچر اور ریلیجن کی وجہ سے اتنا زیادہ امبیڈڈ ہے۔ ایک صدیوں سے ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ارینج میرجز ہوتی ہیں، نہ صرف لڑکیوں کی بلکہ لڑکوں کی بھی، تو وہ ٹریڈیشن اوبیسلی ابھی بھی چل رہا ہے۔ بہت سی فیملیز ابھی بھی اس چیز کو کافی اس سے ہولڈ کی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو فیملیز نئی فیملیز جو آ رہی ہیں پاکستان انڈیا سے، ساؤتھ ایشین سے، جو نئی مائگریشن ہے ان دا لاسٹ 20 ایئرز، وہ لوگ ابھی بھی اپنے جو ریتی رواج ہیں ان کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر جو ہے ان کی فیملیز پہ انفلوئنس کرے، تو اس وجہ سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچیوں کو خاص طور پہ انڈیا پاکستان واپس لے جا کے، بنگلہ دیش واپس لے جا کے ان کی زبردستیاں شادیاں کروا دیتے ہیں۔ اچھا، جن کی جبری شادی ہو جائے یا جو ایسی متاثرہ خواتین ہوتی ہیں جو وہاں سے آئی ہوئی ہیں یہاں، ان کی مدد کے لیے، ان کی تحفظ کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ بہت سارے آپشنز ہیں۔ اگر سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ ہر لڑکی کو، ہر عورت کو جو ہے اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے اس ملک میں، کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، اور یہ رائٹس آپ بہت آسانی سے جو گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جا کے یہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ دوسرے ہماری جیسی آرگنائزیشنز ہیں، چیریٹیز ہیں جو کہ اس دائرے میں اس میں کام کرتی ہیں، تو ہم کو بھی ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ اور سب سے obvious پلیس جو ہے وہ کہ پولیس ہے، اور جو برٹش فورن فورس میرج کا یونٹ، ایک باقاعدہ ایک یونٹ ہے، ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی حال میں انہوں نے جو ہے کافی لوز چینج کر رہے ہیں، اس چیز کو کافی غور سے دیکھ رہی ہے حکومت، تو کافی لوز ہیں اور چیزیں ہیں جو کہ اس معاملے میں اس چیز کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ جی، اور مستقبل میں جیسے آپ نے بھی ذکر بھی کیا، مستقبل میں یہ روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کافی چیزیں کیے جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ تو اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے لڑکیوں میں، فیملیز میں، ماں باپ میں، کہ یہ چیز جو ہے اس ملک میں بہت مطلب آپ کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ کسی کی فورس میرج کروائیں، تو ایک تو اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ گورنمنٹ کیونکہ اب اس چیز کو کافی سنجیدہ طریقے سے دیکھ رہی ہے، تو کافی قانون ہیں، کافی پالیسیز ہیں جو کہ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ایک ٹول گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے۔ ہم جیسی چیریٹیز کو وہ ریچ آؤٹ کر رہی ہے کہ ہم اس ٹائپ کا ڈیٹا کلیکٹ کریں اور گورنمنٹ کی حکومت کی مدد کریں، کہ تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ پرابلم کتنی گہری ہے۔ سیدہ اشرف، تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب بات کریں گے ایک وائرل ویڈیو کی جس کی وجہ سے انڈین ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انڈین ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی وائرل ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ انہوں نے ایک تقریب کے دوران ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب کھینچا۔ انڈین ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے حزب اختلاف کی جماعت کانگریس استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ پر کہا گیا کہ ان کی بے شرمی دیکھیں، ایک خاتون ڈاکٹر اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے آئی تھیں اور نتیش کمار نے ان کا حجاب اتار دیا۔ معروف انڈین سیاستدان اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اس حرکت کو ناقابل قبول قرار دیا۔ پارٹی کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اگر ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ خود ایسی حرکت کر سکتا ہے تو پھر مسلم خواتین کی عزت اور تحفظ کی ضمانت کون دے گا؟ نتیش کمار جنتا دل یونائٹڈ پارٹی کے رہنما ہیں جو بہار کے ساتھ ساتھ مرکز میں بھی بی جے پی کے اتحادی ہیں۔ اچھا، اس پر بی جے پی بہار نے یہ دعویٰ کیا کہ خواتین کے تحفظ، عزت اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے جعلی بیان بازی کے بجائے ریاست میں بہت کام ہو رہا ہے اور بہار کی خواتین اس فرق کو سمجھتی ہیں۔
अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की कुछ खबरों पर। सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा की एक अदालत में BBC के खिलाफ $5 अरब का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। ये केस एक दस्तावेजी फिल्म के बारे में है जिसमें सदर ट्रंप की 6 जनवरी 2021 को दी गई तकरीर के 2 हिस्सों को जोड़ा गया था। BBC इस पर माफ़ी मांग चुकी है, लेकिन सदर ट्रंप के मुआवजे के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक उन्होंने मशरक़ी बहरुल काहिल में मुबैना तौर पर मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस 3 कश्तियों पर हमले किए हैं। हमले में 8 अफराद हलाक हुए, लेकिन फ़िलहाल कश्तियों की मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के बारे में सबूत फराहम नहीं किए गए। सितंबर से अब तक कैरेबियन और बहरुल काहिल में अमरीकी कार्रवाइयों में 90 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। फिलिपाइन के हुकाम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर फायरिंग में मुलव्वस बाप और बेटे ने नवंबर का तकरीबन पूरा महीना उनके मुल्क में गुजारा था। हुकाम ने BBC को बताया कि साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट पर सफ़र किया, जबकि उनके बेटे नवीद ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया। अब से कुछ देर पहले इंडिया में तेलंगाना पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि साजिद अकरम के पास इंडियन पासपोर्ट था। और इस स्टोरी के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात बताने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारी साथी खदीजा आरिफ। खदीजा, ये बताइएगा कि तेलंगाना पुलिस ने क्या मालूमात दी हैं? तो खालिद, तेलंगाना पुलिस ने साजिद अकरम और उनके बेटे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ख़ासतौर से साजिद अकरम के बारे में उनका कहना है कि उनका ओरिजिनली ताल्लुक़ हैदराबाद से है। उन्होंने हैदराबाद से BCom की डिग्री हासिल की और कुछ 27 साल पहले वो मुलाजमत की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। वहीं उन्होंने एक यूरोपियन ओरिजिन की खातून से शादी की और फाइनली फिर वहीं सेटल हो गए थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक नवीद जो को वन ऑफ द अटैकर्स है और एक बेटी है उनकी। अच्छा, आपने उनके बच्चों का जिक्र किया, ये बताइए कि क्या तेलंगाना पुलिस ने उनके कोई रिश्तेदारों, उनके घर बार के बारे में कोई मालूमात दी हैं? इस तरह से तो कोई मालूमात दी है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जो उनके रिलेटिव से बात की, रिश्तेदारों से बात की है, उनसे ये इल्म होता है कि साजिद का बहुत कम ताल्लुक़ था अपनी फैमिली से हैदराबाद में, और वो कोई 27 सालों में सिर्फ 6 बार आए हैं। यहाँ तक कि जब उनके वालिद की वफ़ात हुई तब भी वो नहीं आए थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने इस हमले के बाद साजिद अकरम के बारे में और जो हमला आवर थे उनके बारे में कहा कि वो दाइश से मुतासिर थे और इस हमले को इस दाइश की वजह से जो है उनसे मुतासिर होने की वजह से हमला किया, इंस्पायर हुए उससे। ये बताइए कि क्या तेलंगाना पुलिस ने इस बारे में कोई मालूमात दी कि इनकी रेडिकलाइजेशन कहाँ हुई, इस बारे में कोई मालूमात दी? नहीं, तेलंगाना पुलिस ने कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये दी है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि उनकी ऑब्जर्वेशन है कि जब साजिद इंडिया में रहते थे और उसके बाद भी वो जितनी बार इंडिया आए हैं उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। और इसके अलावा जहाँ तक आपने रेडिकलाइजेशन की बात की, पुलिस का ये कहना है, तेलंगाना पुलिस का, कि उनका इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता है, कोई शवाहिद नहीं मिलते हैं कि उनका इंडिया में रेडिकलाइजेशन हुआ या इंडिया में किसी लोकल तंजीम से वो इन्फ्लुएंस थे या वो उनसे इन्फ्लुएंस थे। तो उनके रेडिकलाइजेशन की इंडिया में ना होने की बात बल्कि कही गई है। तो इतनी ही तफसील अभी है फ़िलहाल। तफसीलात बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया लड़ाई के बाद बॉर्डर बंद होने और उसके नतीजा ये निकला है कि अफ़गानिस्तान में बड़ी तेज़ी से दवाइयों की कमी हो रही है और क़िल्लतें दवाइयों की हो गई हैं। बॉर्डर बंद होने की वजह से सप्लाई में 70% कमी आई है और तालिबान हुकूमत कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। BBC न्यूज़ की अफ़गान सर्विस की महजूबा नौरोज़ी ने ये स्टोरी कवर की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी और सरहदी बंदिश के बाइस अफगानिस्तान में अद्वियात की किल्लत पैदा होने का खदशा है, क्योंकि तकरीबन 70% अद्वियात पाकिस्तान से आती थी। अफगानिस्तान को अब ये अद्वियात इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, रूस और तुर्की से ज्यादा कीमत पर दरामद करना पड़ रही है। तालिबान हुकूमत को 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है, नए सप्लायर्स तलाश करना और मलाला जैसे मरीजों को मुतमईन करना। चाहे पाकिस्तानी अद्वियात अच्छी हो या ना हो, वो सस्ती जरूर थी। सरहदें बंद होने के बाद कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर ताजिर भारत और दीगर ममालिक से अद्वियात दरामद करें तो ये एक बेहतर कदम होगा। पाकिस्तान से अद्वियात दरामद करना बंद कर दें। तालिबान हुकूमत ने ताजिरों को पाकिस्तान से अद्वियात की तमाम दरामदात रोकने का हुक्म दिया है। आज शदीद कोलाइटिस में मुब्तला मंसूर को अपनी जरूरत की दवा नहीं मिल रही है। मैं 10 दुकानों पे गया हूँ, लेकिन ये दवा कहीं नहीं मिल रही है। जो पैरासीटामोल पहले 10 अफगानी में मिलती थी अब 20 की हो गई है।
हुकाम इस किल्लत को मकामी दवासाज कंपनियों के लिए पैदावार बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान की फैक्ट्रियां खाम माल, बिजली और तरबियत याफ्ता अमले की कमी का शिकार हैं। दवाهایی که شما اینجا میبینین کلش ساخت افغانستان. यहाँ दिखाई गई दवाएं अफगानिस्तान में तैयार की गई हैं। ये आइबुप्रोफेन पाकिस्तान में बनी है, लेकिन ये वाली अफगानिस्तान में तैयार की गई है। अगरचे अफगानिस्तान में बनी दवाएं दस्तयाब हैं, मगर ग्राहक पाकिस्तानी अद्वियात को तरजीह देते हैं। लोगों को अफगानिस्तान में बनी अद्वियात पर एतमाद करने में अभी वक्त लगेगा। दवाएं पाकिस्तान 30 साल मार्केट का दाबूत 30 बरस तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अद्वियात की मार्केट पर गलबा रखा। ये असर और रसूख चंद महीनों में खत्म नहीं होगा। हालिया हफ्तों में इंडिया ने 73 टन जरूरी अद्वियात, वैक्सीन और सप्लीमेंट्स की दूसरी खेप काबुल पहुंचाई है। अफगानिस्तान की वजारत तिजारत के मुताबिक इंडिया मुश्तरका मंसूबों और दवासाज फैक्ट्रियों के क़याम में दिलचस्पी रखता है। अगरचे हमसाया ममालिक ने मदद की पेशकश की है, लेकिन अफगान ताजिरों के लिए वीज़े हासिल करना अब भी मुश्किल है। पाकिस्तान की अद्वियात इसलिए मकबूल रही हैं क्योंकि वो आसानी से दस्तयाब थीं और वीज़े हासिल करना भी आसान था। डॉक्टरों और तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर अद्वियात नायाब या महंगी हो जाएं तो ज़ायदुल मियाद अद्वियात मार्केट में आ सकती हैं। आज की बहुत सी अहम खबरें हमने सुनी। हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर ताज़ा तरीन खबरों के लिए आएँ। इस वक्त बोंडाई हमले से मुतालिक खबर हमारी लीड स्टोरी है। इसमें बहुत सी मालूमात हैं। तेलंगाना पुलिस की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसकी तफसीलात भी इस स्टोरी में मौजूद हैं। इसके अलावा बाजोड़ में हमला, उस पर एक लाइव पेज चल रहा है। लम्हा बलम्हा तफसीलात इस पेज पर मौजूद हैं। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक bbc.com/urdu देखते रहें। खालिद करामत को अब इजाज़त दें।